ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے، زمینی آسمانی تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ باپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کس کی امت میں ہیں تو وہ کیا جواب دیتا ہے، آپ خود سنیے گا۔ آپ خود سنیں گے تو آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور تعجب بھی ہوگا قوم مسلم پر۔ اور بیٹے سے پوچھا جاتا ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، تو دیکھیے بیٹا کیا جواب دیتا ہے حضرات۔ پھر جب باپ سے پوچھا جاتا ہے تو باپ حضرات دوسرے انداز میں بولتا ہے کہ اتنے کیوں نہیں بتاتا، اتنے ہیں اتنے، اب پوچھیے جا کر۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر ہمارے پیج پر ہیں تو پیج کو فالو کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ناظرین ویڈیو کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں، یہ لوگ کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے ہیں، کتنا علم ہے ان کے پاس میں، کچھ علم ہے یا نہیں ہے، یا صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ناظرین آپ خود اندازہ لگائیں، دیکھیے کیا بولتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کس کی امت میں کریے امت خواجہ صاحب بادشاہ ہیں تو ان کی امت میں ہوں گے ہم۔ لو صاحب انہوں نے کہا خواجہ صاحب بادشاہ ہیں تو ان کی امت میں ہوں گے۔ یہ سچ بات ہے کہ ہاں خواجہ صاحب بادشاہ ہیں، ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت۔ ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں۔ آپ بول رہے تھے بیٹے سے پوچھو، دیکھتا ہوں بیٹا کتنا بڑا مفتی ہے تمہارا۔ بیٹا ایک بات بتاؤ، کہاں سے آئے تھے؟ بتاؤں کہاں سے آئے تھے؟ تم یہ بتاؤ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 8 صاحب وضو میں 8 فرض ہیں۔ اچھا غسل میں کتنے؟ 9 لو صاحب وضو میں 8 فرض ہیں اور غسل میں 9 فرض ہیں۔ یہ تم نے سکھایا ہے اس کو؟ یہ سکھایا ہے صرف مانگنا ہی سکھایا ہے؟ فی الحال تو میں نے اسے مانگنا سکھایا ہے، 3 بالکل نہیں سکھایا؟ دین سکھایا ہے، جتنا مجھے آتا میں نے سکھا دیا۔ دونوں کو سیم ہی آتا ہے نا۔ تم نے کیا خواجہ کی امت میں، وہ کہہ رہا 8 فرض ہیں اور 9 فرض ہیں، غسل میں 8 بتا رہا ہے، وضو میں 9 بتا رہا ہے۔ 14 بتا 16 بتا جائیے۔ لو صاحب آپ سنو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام کیا تم؟ ہمارا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل کہاں رہتے ہو تم؟ ہم رہتے ہیں شاہجہان پور۔ شاہجہان پور۔ اسرائیل نام بتا رہے ہیں صاحب، یہ شاہجہان پور کا بتا رہے ہیں کہ ہم شاہجہان پور رہتے ہیں۔ یہ دیکھو حالات، بھائی آ رہے ہیں چادریں چوم رہے ہیں، پیسے بھائی پیسے بھی خوب سارے پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، بھائی پیسے خوب سارے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، یہ کب سے کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو ہم تو بہت دنوں سے کر رہے ہیں، کئی سالوں سے۔ کئی سالوں سے؟ مطلب اللہ نے آپ کو اتنا بڑا شریر دیا ہے ماشاءاللہ، ہٹے کٹے ہو، ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہو، تو مطلب اسی کام کے لیے اللہ نے شریر دیا آپ کو؟ ارے کام کوئی سا بھی ہو، کام میں کوئی دقت تھوڑی، مطلب آپ کو کیا پریشانی ہے مجھے یہ بتائیے نا۔ بھائی کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو شریر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا استعمال اچھی جگہ کرو نا، مانگنے سے کیا اس کا استعمال کرو۔ تو کام کہاں مل رہا ہے؟ کام نہیں مل جائے، رکو میں بتاتا ہوں، کام نہیں مل جائے، ارے کام نہیں مل جائے آپ کو، میں بات کراتا ہوں آپ کی، ٹھیک ہے نا، میں بات کراتا ہوں آپ کی، کام میں آپ کو دلاتا ہوں۔ ایک میرے روز کے 300 400 500 مل جائیں گے۔ چادر پکڑیے 1000 روپے روز۔ ارے بتا مجھ سے، رکو مجھ سے کرو، چادر پکڑی 1000 روپے دوں گا، مطلب میں چادر پکڑوں گا، میں ہی کام کروں گا، بہتر بات ہے۔ آپ مجھے کلمہ سنا سکتے ہو؟ وہ بتا دے گا میرا بیٹا، کلمہ آپ سنا؟ میرا بیٹا بتا دے گا، اس کے بارے میں کلمے کے بارے میں آپ پوچھیے، سب جانتا ہے وہ۔ اس سے پوچھ لوں گا میں، لیکن آپ کلمہ سنا۔ کون سا کلمہ سننا ہے؟ بل کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھ لی کلمہ سن لیا آپ نے؟ یہ 4 5 5 مکان بنا بیٹھے ہیں صاحب، یہ مانگ کے۔ ارے آپ کیا ہوا 365 ملا چلے جائے، آگے چلے گا تو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا اپنی زبان پہ کرو اچھا کیا کنٹرول کروں میں آپ؟ جس طریقے، سب سے پہلی بات میں تو بتاؤں آپ کو کہ میں بھی یہیں کا ہی رہنے والا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا، قریب پر رہنے والا ہوں، لیکن جس طریقے جو بھاشا کا آپ استعمال کر رہے ہو نا، یہ انسانوں والی بھاشا نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ میں آپ سے کتنی پیار سے بات کر رہا ہوں، دیکھو مجھے غصہ آ رہا ہے، حق اللہ بسم کر دیں گے صاحب، مجھے بسم کریں گے مجھے؟ لو صاحب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کہنا ہے کہ میں بسم بھی کر سکتا ہوں، اتنی بڑی، کیونکہ موبائل کتنے بڑے بڑے ہیں ان کے پاس میں۔ کیا ہوا؟ ایک فون نکالیں گے اپنا، ٹھیک، اتنے بڑے بڑے ان کے پاس فون ہیں، بیچارے یہ 400 500 کما رہے ہیں، ان کے پاس میں اتنے بڑے فون نہیں ہیں، کتنے بڑے بڑے، کم سے کم 30 40 ہزار روپے کا یہ فون ہوگا۔ پکڑو دیکھو بھائی ایک بات تو سنو، بات سنو بس،
तुम चले जाना भाई, चले आना, मेरी बात सुन लो बस, थोड़ा करीब इधर को, करीब को। ये है कि अल्लाह ताला ने हमें शरीर अता फरमाया है, अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया है, ताकत दी है, तो मेरे भाई हम 400-500 रोज़ कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकते। आप कितने कमा रहे हो रोज? मैं यार अल्लाह का शुक्र है, मतलब 300-400 कमा लेता हूँ। मैं आपको 1000 रुपये रोज दूंगा, आइए आप मेरे साथ, चादर पकड़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपये मुझे देंगे आप? इतना बड़ा कारोबार है ये? कारोबार आपको कारोबार बड़ा दिख रहा है? 1000 रुपये आप जब मुझे देंगे रोज़ के, तो फिर आप कितने कमा लेते हैं? आप तो समझदार हो, उस बात के लिए मैं क्या बताऊँ। चलो भाई, चलो चलो आप मुझे 1000 रुपये कहाँ से देंगे? भाई, मैं आपको ले जा रहा हूँ, 1000 रुपये दूंगा तो इसमें कमाई होगी तभी तो दूंगा। कितना कमा लेते हो रोज़? रोज का क्या है, कम जाता है 4-5 हज़ार रुपये। देखिए 4-5 हज़ार रुपये। अरे बात तो सुनो, बात इधर आओ, एक मिनट। अरे यार बात, भाई इधर आओ। अरे लिए हाँ, चलो हटो। इतने का मैं क्या है? जितने कमाएगा इतने जेब में रखता हूँ पैसे। आपका कहना सही है, काम है कहाँ, सब में भुखमरी फैली हुई है। यार लोग मजदूरी कर नहीं रहे क्या? तो मजदूरी लगवा दो, कितने पैसे रोज दिलवाओगे? कहते रहो 300-400 रोज के मिल जाएंगे आपको भाई। अरे ये मुल्ला जी की हसड़िया गए मुल्ला जी, तुम्हारे जैसे 365 मुल्ला मेरे पीछे आते हैं कि 300-400 रुपये में क्या हो रहा है आजकल, बच्चे भी ना पालेंगे। चलो चलो है ये हालात देख रहे हैं आप, ये हालात है। मतलब बंदा कोई भी बात सुनने के लिए, कोई भी बात देखा नाज़रीन, आपने पूरा वीडियो देखा, माशाल्लाह आपने पूरी वीडियो देखा, बहुत खूब। लेकिन अब हालात मुस्लिम पर ताज्जुब भी होता है और रोना भी आता है। ये हाल कौम मुस्लिम का है जिसको ये नहीं मालूम कि हम किसकी उम्मत में हैं, जो ये नहीं जानता कि वुज़ू में फ़र्ज कितने हैं, गुस्ल में फ़र्ज कितने हैं, ये नहीं मालूम है। और ऐसे ही लोग जिसे कुछ भी नहीं आता, वो अपने आप को ऐसे जाहिर करता है कि मुझसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं, मुझसे बड़ा मुफक्किर कोई नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम पर लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा भीख मांग रहे हैं, लोगों को लूटते हुए नज़र आ रहे हैं, और लूटने वाले लूट रहे हैं। क्योंकि मालूम है आज के दौर में लोगों को कि अनभक्ति क्या चीज़ है, इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को लूटते रहो। आज धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है। किसी से निस्बत जोड़ दो, उस निस्बत के नाम पर लोगों को लूटते रहो, बेवकूफ़ बनाते रहो। और यह कौम मुस्लिम ऐसी है जो बेवकूफ़ बनने में माहिर है, जो चाहता है वो बेवकूफ़ी का तमगा इस कौम मुस्लिम को थमा देता है। उलमा इकराम चीख रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपने देखा इसने क्या जुमला अदा किया था। वो मौलाना साहब हैं जो इससे सवाल कर रहे हैं, आप मेरे साथ में चले, 1000 रुपये दूंगा मैं। अब जो 1000 रुपये उनको देने के लिए तैयार है, तो इसका अंदाज़ा लगाओ इसकी कितनी मोटी आमदनी होगी। आपको क्या लगता है कि ये ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में जाकर पैसा खर्च करता है? आपको लगता है क्या? नहीं, बल्कि ऐसे ही लोग हैं जो जुए में, शराब में, नशे में पैसे को उड़ाते हैं। अरे आप तो ये समझ रहे हो कि मैं सवाब का काम कर रहा हूं, लेकिन आपको मालूम नहीं है आप गुनाह पर मदद कर रहे हैं। सवाल करना किसके लिए जायज़ है? कभी आपने सोचा किस आदमी को देना जायज़ है? कभी आपने अपनी मस्जिद के इमाम से, अपने गांव के किसी आलिम से पूछा? याद रखिएगा, उस शख्स को देना जायज़ है जो साहिब निसाब ना हो, कमाने की ताकत ना रखता हो, उस इंसान को देना जायज़ है। जो साहिब निसाब ना हो, कमाने की ताकत नहीं रखता हो, उसको देना बेहतर है। दूसरी कंडीशन वो है कि साहिब निसाब तो नहीं, लेकिन कमाने की इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है, उसको ना दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन ऐसे कैसे हट्टे कट्टों को, जिनको ये तमीज़ नहीं कि वुज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं, गुस्ल में फ़र्ज़ कितने हैं, पूछा जा रहा है बेटा से तो 8 बतला रहा है। वुज़ू में फ़र्ज़ 8 हैं, गुस्ल में फ़र्ज़ 9 हैं,
باپ سے کہے یہی سکھایا؟ جتنا مجھے آتا ہے، ارے بولنا 14 ہے 16 ہے. تو یہ حال ہے، اور ہم دے رہے ہیں خواجہ غریب نواز کی نسبت میں، ہم خواجہ غریب نواز کی نسبت میں دے رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، ان کو مالدار پر مالدار بنا رہے ہیں. دوسروں کا حق ہم ان کو دے رہے ہیں، جو بیچارے حقدار ہیں ان کو ہم نہیں دے رہے، ان تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے. اور ایسے لوگوں کی بلڈنگوں پہ بلڈنگیں کھڑی ہوئی. میں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، گرسا گنج ڈسٹرکٹ قنوج میں ایک قصبہ پڑتا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں روڈوں پر، بلڈنگیں کوٹھی بنی ہوئی ہیں. اس لیے جاگو، بیدار ہو، صحیح سوچ بناؤ، ایسوں کو دو جو لائق ہو، نالائق کو دھکا مار کر باہر کرو گے بستی سے، نالائق کو دھکا مار کر بستی سے باہر کرو. ایسے لوگوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ورنہ گناہ پر ہم مدد کر رہے ہیں، جو گناہ پہ مدد کر رہے ہیں پکڑ ہماری بھی ہوگی. اس لیے